اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے ندبہ۔ حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ جاری ہوگی تیری قضا و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں، جن کو تو نے اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا، جبکہ انہیں اپنے ہاں سے عطا کی ہیں وہ نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو نہ ختم ہوتی ہیں نہ کمزور پڑتی ہیں، اس کے بعد کہ تو نے ان پر دور رہنا لازم کیا اس دنیا کے بے حقیقت مناصب، جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے۔ پس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ تو نے انہیں قبول کیا، مقرب بنایا، ان کے ذکر کو بلند فرمایا اور ان کی تعریفیں ظاہر کی۔ تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھیجے، ان کو وحی سے مشرف کیا، ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچائے اور وہ وسیلہ جو تیری خوشنودی تک لے جائے۔ پس ان میں کسی کو جنت میں رکھا یہاں تک کہ اسے باہر بھیجا، کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اور ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا تو نے اپنی رحمت کے ساتھ، اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر دوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا جسے تو نے پورا فرمایا، اسے بلند و بالا قرار دیا۔ کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور اس کے بھائی کو اس کا مددگار بنایا۔ کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا کیا، اسے بہت سے معجزات دیے اور روح قدس سے اسے قوت دی۔ تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا، ان کے لیے اوصیاء چنے کہ ایک کے بعد دوسرا نگہبان آیا تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے، جو تیرے بندوں پر حجت قرار پایا، تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پر غلبہ نہ پائیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا کہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل اور رسوا ہوں، یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت سپرد کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکیزہ اصل۔ پس وہ ایسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق میں سے پسند کیا، برگزیدوں میں سے برگزیدہ بنایا، جن کو چنا ان میں سے افضل بنایا، اپنے خواص میں سے بزرگ قرار دیا، انہیں نبیوں کا پیشوا بنایا، اور ان کو اپنے بندوں میں سے جنوں انس کی طرف بھیجا، ان کے لیے سارے مشرقوں مغربوں کو زیر کر دیا، براق کو ان کا مطیع بنایا اور ان کو جسم و جان کے ساتھ آسمان پر بلایا، اور تو نے انہیں سابقہ و آئندہ باتوں کا علم دیا یہاں تک کہ تیرے مخلوق ختم ہو جائے۔ پھر ان کو دبدبہ عطا کیا اور ان کے گرد جبرائیل و میکائیل اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع فرمایا۔ ان سے وہ وعدہ کیا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اگرچہ مشرک دل تنگ ہوں، اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پر جگہ دی اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ بنایا، پہلا گھر جو کہ مکہ میں بنایا گیا، جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی۔ نیز تو نے فرمایا ضرور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے برائی کو دور کر دے اے اہل بیت علیہم السلام، اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تیری رحمتیں ہوں۔ تو نے اجر رسالت قرار دیا اہل بیت کی محبت کو قرآن میں۔ پس تو نے فرمایا کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ نیز تو نے فرمایا میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ یہ راہ اس کے لیے جو خدا تک پہنچانا چاہے۔ پس اہل بیت تیرا مقرر کردہ راستہ اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، جب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا تو ان کی جگہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لے لی۔ ان دونوں پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ علی رہبر ہیں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے رہبر ہے۔ پس فرمایا آپ نے جماعت صحابہ سے کہ جس کا میں مولا ہوں پس علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔ اے معبود، محبت کر اس سے جو اس سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو اس سے دشمنی کرے، مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، خوار کر اس کو جو اسے چھوڑے۔ نیز فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر و حاکم ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور علی کو اپنا جانشین بنایا جیسے ہارون موسیٰ کے جانشین ہوئے۔ پس فرمایا اے علی علیہ السلام، تم میری نسبت وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے علی کا نکاح اپنی بیٹی سرداران زنان عالم سے کیا۔ مسجد میں ان کے لیے وہ امر حلال رکھا جو آپ کے لیے تھا، اور مسجد کی طرف سے سبھی دروازے بند کرائے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے۔ پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وہ اس طرح علم پر آئے۔ نیز یہ کہا اے علی، تم میرے بھائی و جانشین اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہاری رگوں میں شامل ہے جیسے وہ میری رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرضے چکاؤ گے اور میرے وعدے نبھاؤ گے۔ تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے ستاروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس میرے قرب میں ہوں گے۔ اور اے علی علیہ السلام، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی، چنانچہ وہ آپ کے بعد گمراہی سے ہدایت میں لانے والی، تاریکی سے روشنی میں لانے والے خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہیں۔ نہ قرابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ان سے بڑھا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اوصاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند نہ تھا۔ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو۔ علی علیہ السلام نے طویل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ عرب سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا اور ان کے پہلوانوں کو پچھاڑا۔ پس عربوں کے دلوں میں کینہ بھر گیا۔ بدر، خیبر، حنین وغیرہ میں ان کے لوگ قتل ہو گئے۔ پس وہ علی علیہ السلام کے دشمنی میں اکٹھے ہوئے اور ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بیعت توڑنے والوں، فرقہ ڈالنے والوں اور ہٹ درمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین نے آپ کو قتل کیا۔ اس نے پہلے والے شقی ترین کی پیروی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا نہ ہوا جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا رہا، اور امت اس کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر ظلم ڈھاتی رہی اور اس کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے۔ پس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈالے گئے اور کچھ بے وطن ہوئے۔ ان پر قضا وارد ہو گئی جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین خدا کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ زبردست حکمت والا۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام کے ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو، ان کے خاندان پر، اور رونے والوں کو رونا چاہیے۔
چاہیے، چنانچہ ان پر اور ان جیسوں پر دہاڑے مار کر رونا چاہیے، پس ان کے لیے آنسو بہانے چاہیے۔ رونے والے چیخ چیخ کر روئیں، نالہ و فریاد بلند کریں اور اونچی آوازوں میں رو کر کہیں، کہاں ہے حسن علیہ السلام، کہاں ہے حسین علیہ السلام، کہاں گئے فرزندان حسین؟ ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا، کہاں گئے جو ایک کے بعد ایک راہ حق کے رہبر تھے؟ کہاں گئے جو اپنے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے؟ کدھر گئے وہ چمکتے سورج؟ کیا ہوئے وہ دمتے چاند؟ کہاں گئے وہ جھلملاتے ستارے؟ کدھر گئے وہ دین کے نشان اور علم کے ستون؟ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ کجت کو سیدھا اور نہ درست کو درست کرے؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو فرائض اور سنن کو زندہ کرنے والا امام؟ کہاں ہے وہ جو ملت اور شریعت کو راست کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام کے زندہ ہونے کی توقع ہے؟ کہاں ہے وہ جو دین اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کا زور توڑنے والا؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیادیں ڈھانے والا؟ کہاں ہے وہ جو بدکاروں، نافرمانوں، سرکشوں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دلی و نفس پرستی کے داغ مٹانے والا؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دشمنوں، گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی جڑیں اکھاڑنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دوستوں کو باعزت، دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سب کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو خدا کا دروازہ جس سے وارد ہوں؟ کہاں ہے وہ جو مظہر خدا کی جس کی طرف حبدار متوجہ ہوں؟ کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا؟ کہاں ہے جو وہ نیکی و خوشنودی کا لباس پہننے والا؟ کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کی اولاد کے خون کا دعوے دار؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول حسین علیہ السلام کے خون کا مدعی؟ کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا؟ وہ پریشان کہ جب دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم جو نیک و پرہیزگار ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند، علی مرتضیٰ کا فرزند، خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کا فرزند اور فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فرزند، مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، قربان آپ پر میرے ماں باپ اور میری جان آپ کے لیے فدا ہے۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند، اے برگزیدہ اور خوش اتوا بزرگوں کے فرزند، اے پاک نہاد سرداروں کے فرزند، اے پاک بازوں پاک شدگان کے فرزند، اے پاک نساد و سادات کے فرزند، اے وسیع القلب عزت داروں کے فرزند، اے روشن چاندوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، اے روشن راہوں کے فرزند، اے بلند مرتبے والوں کے فرزند، اے حاملین علوم کے فرزند، اے واضح روشوں کے فرزند، اے مذکورہ علامتوں کے فرزند، اے معجز نماؤں کے فرزند، اے ظاہر دلائل کے فرزند، اے سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں علی اور حکیم ہیں، اے واضح روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر اور دلائل کے فرزند، اے واضح روشن تر دلائل کے فرزند، اے کامل حجتوں کے فرزند، اے بہترین نعمتوں کے فرزند، اے تا اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس سے مل گئے، پس کمان کے دونوں سرو جتنے یا اس سے بھی نزدیک ہوئے علی الاعلیٰ کے قریب ہو گئے۔ اے کاش میں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا اور کس زمین میں
اور کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے؟ آپ مقام رضوا میں ہیں یا کسی اور پہاڑ پر ہیں یا وادی طویٰ میں یا مجھ پر گرا ہے کہ مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی؟ مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اور میری آوزاری آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ میری جان آپ پر قربان کہ آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان آپ وطن سے دور ہیں لیکن ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان آپ ہر محب کی آرزو، ہر مومن مومنہ کی تمنا ہیں جس کے لیے وہ نالہ کرتے ہیں، میں قربان آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، میں قربان آپ وہ بلند مرتبہ ہیں جن کے برابر کوئی نہیں، میں قربان آپ وہ قدیمی نعمت ہیں جس کی مثال نہیں، میں قربان آپ جو شرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے اے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں؟ یہ مجھ پر گرا ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں، مجھ پر گرا ہے کہ میں آپ کے لیے روں اور لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، مجھ پر گرا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر گزرے جو گزرے، تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ وزاری کروں؟ کیا کوئی بےتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو تو اس کے ہمراہ نالہ کروں؟ آیا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے؟ اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل سے مل جائے گا؟ ہم خوش ہوں کب وہ وقت آئے گا ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے، کب ہم آپ کے چشمہ شیری سے پیاس بجھائیں گے؟ اب تو پیاس طولانی ہو گئی، کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی؟ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے؟ جبکہ آپ کی فتح کا پرچم لہراتا ہوگا، ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ بھی لوگوں کے امام ہوں گے۔ تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی، آپ اپنے دشمنوں کو سختی سے ہمکنار کریں گے، آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کر دیں گے، مغروروں کا زور توڑ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اے معبود، تو دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، میں تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تو مداوا کرتا ہے اور تو ہی دنیا آخرت کا پروردگار ہے، بس میری فریاد سن اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کو اس آقا کا دیدار کرا دے، اے زبردست قوت والے، ان کے واسطے سے اس کے رنج و غم کو دور فرما اور اس کی پیاس بجھا دے، اے وہ ذات جو عرش پر حاوی ہے کہ جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے، اور اے معبود، ہم ہیں تیرے حقیر بندے جو تیرے ولی الاثر کے مشتاق ہیں، جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی نے کیا ہے، تو نے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا، ہمارا سہارا قرار دیا اور ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ گاہ بنایا اور ان کو ہم میں سے مومنوں کا امام قرار دی، پس ان کو ہمارا درود و سلام پہنچا اور اے پروردگار ان کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرما، ان کے قرار گاہ کو ہماری قرار گاہ اور ٹھکانہ بنا دے، ہم پر ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمت پوری فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں ان شہیدوں کے پاس لے جائیں گے جو مقرب و خاص ہیں۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں، اور امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے والد پر
رحمت کر جو چھوٹے سردار ہیں۔ ان کی دادی صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما۔ ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے نزدیک بزرگوں میں سے چنا، اور قائم پر رحمت فرما، بہترین، کامل، پوری، ہمیشہ ہمیشہ، بہت سی، بہت زیادہ، جو رحمت کی ہو تو نے اپنے برگزیدوں میں سے کسی پر، اور مخلوق میں سے اپنے پسند کردہ پر، اور اس پر درود بھیج، وہ درود جس کا شمار نہ ہو سکے، جس کی مدت ختم نہ ہو، اور جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اے معبود، ان کے ذریعے حق کو قائم فرما، ان کے ہاتھوں باطل کو مٹا دے، ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ذلت دے، اور اے معبود ہمیں اور ان کو اکٹھے کر دے، ایسا اکٹھا کہ جو ہم کو ان کے پہلے بزرگوں تک پہنچائے، اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے، ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ، ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان کی خوشنودی سے ہم پر احسان کر، اور ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ان کی رحمت، ان کی دعا اور ان کی برکت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت، تیرے ہاں کامیابی حاصل کریں، ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما، ان کے وسیلے سے گناہ بخش دے، ان کے واسطے سے ہماری دعا منظور فرما، اور ان کے ذریعے سے ہماری روزیاں فراخ کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، اور ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور توجہ کر ہماری طرف اپنی ذات کریم کے واسطے سے، اور قبول فرما اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری، ہماری طرف نظر کر مہربانی کی نظر، کہ جس سے تیری درگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے، پھر اپنے کرم کی وجہ سے وہ نظر ہم سے نہ ہٹانا، ہمیں قائم کے نانا کے حوض سے سیراب فرما، ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو، ان کے جام سے، ان کے ہاتھ سے سیر و سیراب کر، جس میں مزہ آئے اور پھر پیاس نہ لگے، اے سب سے زیادہ رحم والے۔